حمد و نعت اور اصلاحی بیانات سننے کے لیے ہمارا چینل نقشبندیہ نیازیہ 1 کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اما بعد فاعوذ باللہ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بها الناق العظیم۔ میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، پچھلی نشست میں بھی ہدایت کے متعلق بات عرض کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں جتنے خزانے بنائے ہیں، جتنی قیمتی چیزیں بنائی ہیں، سب سے زیادہ قیمتی چیز ہدایت ہے۔ جس انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے کلمہ کی دولت سے نوازا اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا، ساری کی ساری دنیا کی دولتیں مل کر، سلطنتیں مل کر، بادشاہتیں مل کر، خزانے مل کر اس انسان کی اس دولت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ حدیث پاک میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سے پوچھا کہ مولا مجھے کوئی اپنا ورد بتا دیں جس کے ذریعے میں آپ کا مقرب بن جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کر۔ کہنے لگے کہ مولا یہ تو ساری دنیا پڑھتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ موسیٰ اگر یہ ساتوں آسمان و زمین کو قیامت کے روز ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے میں رکھ دیا جائے تو یہ کلمے والا پلڑا بھاری ہوگا۔ تو ساری دنیا کی دولتیں، ساری دنیا کی بادشاہتیں، ساری دنیا کے خزانے یہ ایک طرف، ایک غریب مسلمان جس بیچارے کو وقت کا صحیح طرح سے کھانا بھی نہیں ملتا، البتہ اس کو کلمے کی دولت ملی ہے، تو وہ انسان اس ساری دنیا کے بادشاہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں زیادہ افضل ہے، زیادہ دولت مند ہے، زیادہ غنی ہے۔ اسی کے زمرے میں ایک بات اچانک یاد آ گئی، وہ بتا دوں۔ کچھ ہمارے دوستوں کو عملیات کا شوق ہوتا ہے، کہتے ہیں جادو ہوا ہے، اس کے توڑ کے لیے ہم کیا پڑھیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو عملیات کا کام ہوتا ہے نا، یہ سیکھنے کا اتنا وہ نہیں ہے۔ یہ اس طرح ہے کہ کوئی انسان قاری بن گیا، عالم بن گیا، ذکر کیا، تو اس کے بعد پھر بھی عملیات کے بارے میں شوق رکھتا ہو، تو یہ اس طرح ہے کہ جیسے کہ کوئی آدمی گریجویٹ کر لینے کے بعد کہہ دے کہ میں پہلی کلاس کی کتابیں پڑھنا چاہتا ہوں، عالم بننے کے بعد کہہ دے کہ میں نورانی قاعدہ پڑھنا چاہتا ہوں، قاری بننے کے بعد کہہ دے کہ میں نورانی قاعدہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ بہرحال ایک عامل کا بپتا میں پڑھ رہا تھا، بیٹی وہ بتا رہا تھا کہ میں یہ عملیات سیکھنے کے لیے وہاں سری لنکا گیا، تو وہاں ایک یہ عامل تھا، بہت بڑا، جادو بھی سکھاتا تھا۔ اس نے کئی چیزیں سکھائی اور آخر میں کہا کہ دیکھ ایک مسلمانوں کی امانت ہے، وہ بھی تجھے بتاتا ہوں۔ کہا کہ ہمارے جتنے منتر جنتر ہیں نا، جب میرے اوپر جادو کا اٹیک ہوتا ہے، جتنے منتر جنتر ہے، جب سب کے سب پھیل ہو جاتے ہیں،
تو مسلمانوں کے گھر کی ایک امانت ہے، وہ میں ورد کرنا شروع کر دیتا ہوں تو پھر سارے جادو ٹوٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، کوئی جادو اثر نہیں کرتا۔ تو اس نے پوچھا وہ کیا ہے؟ کہنے لگا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کہا کہ جب اس کا میں ورد کرتا ہوں تو اس کے بعد پھر کوئی جادو اثر نہیں کرتا ہے۔ تو بھائی تصوف میں بھی کیا سکھایا جاتا ہے؟ اللہ اللہ کا ذکر کرو، لا الہ الا اللہ کا نفی اس بات کا ذکر، یہی تو ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمے میں جو چیز رکھی ہے، دنیا کی کسی چیز میں وہ طاقت نہیں ہے اور اتنی قیمتی نہیں ہے۔ البتہ بات یہ ہے کہ جو چیز بغیر مشقت کے، بغیر تکلیف کے، بغیر مصیبت اٹھائے ملتی ہے نا، اس کی قدر نہیں ہوتی ہے۔ ہم لوگ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، وہاں پر مولوی صاحب کو بلا کر یا ابا صاحب نے خود ہی اذان دے دی۔ بڑے ہو گئے تو محلے کے قاری صاحب نے ہمیں پڑھایا، اس نے بھی کوئی پیسہ نہیں لیا۔ مسجد میں گئے، وہاں پر قاعدہ پڑھا، قرآن پڑھا، کلمہ پڑھا، نماز پڑھی، سب سیکھ لیا، اچھے کلمے سیکھ لیے۔ اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلی اللہ چلتے رہے۔ تو ہم چونکہ پیدائشی مسلمان ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں اس چیز کی قدر نہیں ہے۔ جو چیز تکلیف اور مشقت کے ساتھ حاصل ہوتی ہے نا، تو اس چیز کی قدر پیدا ہوتی ہے۔ کافروں کے گھر میں کوئی انسان پیدا ہو جائے اور پھر اس کے بعد اس کو کلمے کی دولت مل جائے، وہ اس کی قدر کو جانتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز جب کلمے کے فوائد سامنے آئیں گے، ثمرات سامنے آئیں گے، اس وقت کافر لوگ جس چیز کا ذکر کریں گے، جو آرزو کریں گے، اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا ہے۔ 14ویں پارے کی پہلی آیت، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ کافر لوگ دل سے تمنا کریں گے کہ کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ وہاں پر یہ تمنا نہیں کریں گے بزنس مین ہوتے، یہ تمنا نہیں کریں گے کہ ہم متقی ہوتے، مفتی ہوتے، عالم ہوتے، حافظ نہیں، صرف مسلمان، ایک عام مسلمان جس نے کلمہ پڑھا۔ نہ دنیا کے مال و دولت کی تمنا کریں گے، نہ دنیا کے کسی عہدے کی تمنا کریں گے، کہیں گے کہ لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ ربما یود الذین کفروا، کافر لوگ دل سے کریں۔ اب کافر کہو تو اس میں مودی بھی آتا ہے، کلنٹن بھی آتا ہے، دنیا کے سارے کافر آتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتے ہوں، کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کتنے بڑے سائنٹسٹ ہوں، کتنے بڑے ڈاکٹر ہوں، سب کے سب حکمران ہیں، تاجر ہیں، کوئی بھی ہے، جس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، میدان حشر میں جب ایمان والوں کو دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ مہربانی کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتے ہیں، ان کے ساتھ اپنا کرم والا معاملہ فرماتے ہیں، کہیں گے ربو یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ عالم بننا، حافظ بننا، ولی اللہ بننا، اللہ کا نیک بندہ، یہ تو بڑی بات ہے، نہیں، ادنا مسلمان کو جو کچھ ملے گا اس کو دیکھ کے کہیں گے لو کانوا مسلمین۔ دوسری جگہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به۔ اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے کفر کیا، کفر کی حالت میں ان کا انتقال ہوا، میدان حشر میں فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، روئے زمین بھر کے، یہ آسمان و زمین کے بیچ میں کتنا خلا ہے، اس خلا کو بھر کے اگر وہ سونا دینا بھی چاہے، اللہ فرماتے ہیں قبول نہیں ہوگا۔ تیسرے مقام سورہ الحاقہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كالله۔ مجرم سے مراد یہاں پر کافر ہے، جو انسان کفر کی حالت میں مرا۔ دنیا میں ہم کماتے ہیں،
کوئی بھی کمانے والا صبح سے لے کر کے شام تک محنت کر رہا ہوتا ہے. کسی سے پوچھا ہاں بھائی کیوں اتنی محنت کر رہے ہو؟ کوئی کہتا ہے کہ بہن کی شادی ہو رہی ہے، ان کی شادی کی تیاری کے لیے میں اضافی اور ٹائم بھی لگا رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں. کسی سے پوچھو بوڑھے ماں باپ ہیں ان کے لیے، کسی سے پوچھو بیوی ہے ان کے لیے، کسی سے پوچھو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے. جتنے ہمارے رشتے ناطے ہوتے ہیں ان کے لیے ہم صبح سے لے کر کے شام تک محنت کرتے ہیں، چاہے مسلمان ہے چاہے کافر ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے. میدان حشر میں کافر کے متعلق جب یہ فیصلہ ہوگا کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وہ تمنا کرے گا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کہ کاش کہ میری اولاد کو لے کے جاتے جہنم میں ڈال دیتے، مجھے جہنم کی عذاب سے بچا لیا جاتا. وصاحبتہ واخی، بیوی کو لے کے جا کے جہنم میں ڈال دیتے، میرے کو بچاتے. بھائیوں کو جہنم میں ڈال دیتے، میرے کو بچاتے. وفصیلتہ التی تؤوی، پورے خاندان کو لے کے جاتے. ومن فی الارض جمیعا، روئے زمین کے سارے انسانوں کو ڈالتے، پر میری جان بخشی جاتی. اللہ فرماتے ہیں کلا، ایسا کبھی نہیں ہوگا. یہ پاکستان تھوڑا ہی ہے کہ جرم کوئی کرے اور بھرے کوئی اور. گنتی پوری کرنے کے لیے بے گناہوں کو رستے سے پکڑ پکڑ کے تھانے میں بند کر دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا. جس نے جرم کیا ہے، جو کفر کی حالت میں مرا ہے، اسی کو پکڑ کر کے اللہ تبارک و تعالی جہنم میں ڈال دے. تو دوستو اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو ایمان کی دولت ہمیں دی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلحاء کی صحبت دی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کے محفل میں آنے کی توفیق دی. یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ دنیا کا کوئی خزانہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور یہ بھی دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اگر بینک سے پیسے نکال کر کے گھر جا رہے ہو نا، 4-5 لاکھ روپے نکالے ہیں تو آپ کو ڈر لگا رہتا ہے کہ یار بینک سے نکلا ہوں، ابھی کوئی پیچھے پڑ جائے گا چھینے گا. 4-5 لاکھ ہے، چھن گئے تو کیا اللہ اور دے گا، پیسہ ہاتھ کا ملے. لیکن پھر بھی ہمیں ڈر ہوتا ہے. ہماری کوشش ہوتی جلد سے جلد پیسے کو کسی محفوظ جگہ ہم پہنچا دیں تاکہ چھننے کا ڈر ختم ہو جائے. تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایمان کی اتنی بڑی دولت ہے جو ہمارے ہاں ناقدری ہے اس کی، لیکن شیطان کو تو پتہ ہے نا، ابلیس کو تو پتہ ہے، وہ ہمیشہ پیچھے لگا ہوا ہے. ہم سوتے ہیں تب بھی وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، جاگتے ہیں تب بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے. ذکر کے لیے آنے کا پروگرام ہمارا ہوگا، 100 کام شیطان آگے کر دے گا کہ دیکھ آج وہاں جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، اس طرح نہیں کرو، وہ کام خراب ہو جائے گا، وہ ناراض ہو جائے گا. نماز کا ٹائم ہو جائے شیطان 100 بہانے بنا دیتا ہے. ذکر کے لیے بیٹھنے کا من چاہے تو شیطان کہے گا کہ نہیں وہ کام بھی تو کرنا ہے، ٹائم کو ادھر ادھر کر دے گا. جیسا ہمارا ذہن ہوتا ہے ویسے ہمارا شیطان بھی ہماری طرح ہوتا ہے. وہ ہمیشہ لگا ہوا ہے کسی طرح سے میں انسان کو غافل کر دوں. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. شیطان دنیا میں کیا ہوتا ہے، کوئی ڈاکو آپ کے سامنے آ گیا، آپ اگر اس پہ قابو پانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے کیا ہے، اس کو غیر مسلح کر دیتے ہیں، اس کی ٹیٹی چھیننے کی کوشش کرتے ہیں. اگر کوئی اور ہتھیار ہے اس کو چھیننے کی کوشش کریں گے تاکہ نقصان نہ پہنچائے. شیطان سب سے پہلے جب انسان پہ غلبہ پانے کی کوشش کرتے اس کو ذکر سے دور کرتا ہے. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، اللہ کی یاد کو بھلا دیتا ہے. کیونکہ یہ ہتھیار ہے، جب تک انسان ذکر کرتا رہے گا شیطان کی سے حفاظت میں رہتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہائے ہائے. اچانک مجھے یاد آیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ چلے کاٹ رہے ہیں، وظیفہ کر رہے ہیں یا کسی جنگل میں ایسے جا رہے ہیں. رات کا بالکل اندھیرا چھایا ہوا ہے، اچانک اوپر دیکھا آسمان پہ ایک روشنی آ گئی، سارے کا سارا جنگل جگمگ کرنے لگا، آسمان روشن ہو گیا. یہ حیران کہ اندھیرے میں روشنی کہاں سے آ گئی.
کچھ دیر کے بعد مزید نور آ گیا، روشنی آ گئی. کہا کہ عبد القادر، میں تیرا رب بول رہا ہوں، میں نے تجھے معاف کر دیا، آئندہ کے لیے کسی مشقت کی ضرورت نہیں ہے. بڑی مشقتیں کی تو نے، بڑی تکلیفیں برداشت کی ہماری محبت میں، ہمارے پیار میں، ہمارے وصال میں. آئندہ نماز بھی معاف، کچھ بھی کر لو تیرے لیے سب کچھ میں نے معاف کر دیا ہے. ہم ہوتے تو ادھر ہی سے اپنی گدڑی سنبھالتے بھاگ جاتے کہ ارے بھائی نعرہ تکبیر اللہ اکبر، ہم تو کامیاب ہو گئے. نہیں، اللہ کے اولیاء کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. اسی وقت انہوں نے کہا کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت تک اپنے رب کی عبادت کر لیں. عبد القادر تو حضور سے بڑا ہو گیا کیا؟ نہیں ہو سکتا، اللہ تبارک و تعالی کبھی نہیں ہو سکتا. فوراً پڑھنا شروع کر دیا لا حول ولا قوت الا باللہ. جیسے زور سے پڑھا ساری روشنی غائب، اندھیرا چھا گیا. اتنا زبردست وار اس پہ لگا کہ وہ وہاں سے بھاگنے پہ مجبور ہو گیا. شیطان تھا. بھاگتے بھاگتے کہا عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچایا، ورنہ تجھ جیسے 70 ابدالوں کو میں گمراہ کر چکا ہوں. پھر انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، مجھے میرے علم نے نہیں، میرے رب نے بچایا. یہ دوسرا وار کیا کہ ان کو اسی میں چلو پہلا وار خطا ہو گیا، کہتے ہیں سیکنڈ پلان کیا ہے، پلان بی کیا ہے. یہ اس کا بھی پلان تھا. چلو پہلا وار خطا گیا، پلان بی کے تحت میں تکبر اور غرور میں ڈال دوں کہ بھائی میں بڑا عالم ہوں. فرمایا نہیں، میں کیا، وہ کہتے ہیں نا کیا فدی کا شوربہ، میں کیا، میرا علم کیا، میرے رب کا فضل ہوا تبھی میں بچا. تو دیکھو استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. شیطان جب کسی پہ غلبہ پانا چاہتے ہیں پہلے اس کو اللہ کی یاد سے بھلا دیتا ہے، غافل کر دیتا ہے. بھئی مجلس میں نہیں جانا، ذکر کی محفل میں نہیں جانا، خود ذکر نہیں کرنا، نماز نہیں پڑھنا. بہت سارے ہمارے دوست ہوتے ہیں نا، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ دن جب غائب ہوتے ہیں تو رستے میں مجھ سے ملتے ہیں تو میں عام طور پر مذاقاً اس سے کہتا ہوں کہ میں کہتا ہوں بھیا کیا بات ہے آج کل اللہ سے کوئی انبنی ہو گئی ہے کیا؟ کہتے ہیں نہیں مفتی صاحب توبہ کریں، اللہ سے کیسی ناراضگی ہو سکتی ہے. میں کہتا ہوں یار پہلے اللہ کے گھر میں آتے تھے، اللہ کے گھر میں اب نہیں آ رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ناراضگی ہو گئی ہوگی. کہنے لگے نہیں ایسی بات نہیں، بس وہ کام کے سلسلے میں ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. بھئی کام کی پریشانی ہوگی تو اللہ کی طرف رجوع کر لو نا، اللہ کے پاس سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ پریشانی آ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کا طریقہ کار مسلمان کے لیے بہترین سیمپل اور نمونہ. حضور جب پریشانی آتی تھی تو کیا کرتے تھے؟ اللہ کی طرف دوڑتے تھے، نماز کی طرف جلدی کرتے تھے، اللہ سے رجوع کرتے تھے. صحابہ کرام کو پریشانی آتی تھی، اللہ سے رجوع کرتے تھے. آج ہمیں پریشانی آتی ہے، اللہ سے بھاگ جاتے ہیں، اللہ سے دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں. یہ آزمائشیں ہوتی ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان پر جب پریشانی آتی ہے تو پریشانی آنے کے باوجود وہ اللہ کے ساتھ جمے رہتے ہیں، لگے رہتے ہیں. یہ آزمائش ہوتی ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ذرا پریشانی آ گئی، نماز بھی چھوڑ دی، تلاوت بھی چھوڑ دیا، ذکر بھی چھوڑ دیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے ناراض ہوتے ہیں. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دولت دی ہے کلمے والی، ساری دنیا کے خزانے مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. قرآن کریم کا ایک واقعہ سنا کے ختم کرتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بہت بڑا مالدار تھا، قارون نام کا. قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے. آج کل کے جتنے سرمایہ دار مالدار ہیں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دولت دی تھی انہیں اس کی خوشبو بھی نہیں لگی.
اس کا کام کیا؟ موسیٰ علیہ السلام جس پکڑ پکڑ کے لوگوں کو مسلمان بناتے، کلمہ پڑھاتے، ذرا وہ دیکھتے یہ مسلمان ہو رہا ہے تو اس کو پیسے کی لالچ دے کر کے اس کو موڑ لیتا، اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا. کہتا موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں نا مرنے کے بعد تمہیں حور ملے گی، چل جس عورت سے شادی کرنے میں تیری شادی کرا دیتا ہوں، آ جا. وہ کہتے ہیں نا تیرے کو مال ملے گا جنت میں تیرے کو مکان دیتا تو آ جا. وہ کہتے ہیں تیری عیاشی کی زندگی ہوگی، آ جا، جتنی دولت چاہیے، پیسہ چاہیے مجھ سے لے لے، آ جا، چھوڑ دے. موسیٰ علیہ السلام بھی بڑے پریشان کہ اللہ کیا مصیبت ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا تدبیر بڑا عجیب ہوتا ہے. ایک بار پھر قارون نے سوچا، کہا کہ یہ پرچون کا سودا میں کب تک کروں گا، ایسا کرتا ہوں ہول سیل کا کام کرتا ہوں. بھئی ہول سیل کا کام کیا ہے؟ اپنا سارا خزانہ نکال کے لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں اور لوگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھ ایک طرف موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، ایک طرف میں مالدار. اب تم لوگوں نے کس کی طرف جانا ہے؟ میری طرف آنا ہے یا اس کی طرف جانا ہے؟ فخرج علی قومہ فی زینتہ، قرآن کریم میں اس نے اعلان کر دیا فلاں جگہ پہ نمائش ہوگی میرے خزانے کی. سارا خزانہ لا کر کے ڈھیر کر دیا. قرآن کریم میں اس کے خزانے کا ذکر اللہ نے صرف ایک جملے میں کر دیا، فرمایا اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے اونٹوں کی ایک جماعت تھی. اب خزانہ کتنا تھا کیا تھا اس کا کوئی ذکر نہیں، کوئی شماری نہیں. جب خزانے کی نمائش اس نے کر دی لوگ اکٹھے ہو گئے. ہائے ہائے، تو کچھ کمزور ایمان والے تھے وہ اس سے بڑے متاثر ہو گئے، کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. ہائے افسوس، قارون کو جو کچھ ملا ہمیں بھی اتنا مل جاتا، اس کو تو بہت کچھ ملا ہے، بڑی دولت اس کو ملی ہوئی. جس طرح سے ہر زمانے میں کچھ سمجھانے والے ہیں، وہاں پر کچھ پکے ایمان والے تھے. قال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا. کہا کہ تمہارا ناس ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے، عمل صالح کے لیے جو کچھ تیار کر رکھا ہے نا وہ اس سے بہت زیادہ بہتر ہے. کیا بہتر ہے؟ ایک حدیث ہے مسلم شریف میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ مولا جنت میں جو سب سے ادنا جنتی ہوگا نا اس کو کیا ملے گا؟ فرمایا موسیٰ وہ ایک جنتی آئے گا سب سے بعد آخر میں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے جنتی تو جنت میں جا. اس کو بھی پتا ہوگا سارے جنتی جنت جا چکے ہیں. کہے گا کہ یا رب کیفا وقد ادخل الناس وَأَخَذُوا مَنَازِلَهُمْ، مولا میں وہاں جا کر کے کیا کروں؟ سارے لوگ جنت جا چکے ہیں، سب اپنی اپنی سیٹوں میں پہنچ چکے ہیں، وہاں جگہ ہی کوئی نہیں ہے، میں جا کر کے کروں گا تو کیا کروں گا؟ فرمائیں گے میرے بندے کیا تجھے یہ پسند ہے کہ دنیا میں ایک بادشاہ کی جتنی حکومت کی جگہ تیرے کو یہاں جنت میں تیرے کو دے دوں؟ بولے گا رب رضی تے، اللہ بس اتنی جگہ مل جائے بہت ہے، میں راضی ہوں. بندہ جب یہ بولے گا کہ اللہ میں راضی، اللہ فرمائیں گے لکا مثلہ ومثلہ ومثلہ ومثلہ، تجھے اس جتنا 4 گنا ملے گا. یوں سمجھ لو پاکستان چھوٹا سا ملو کہ 4 گنا بڑا پاکستان، اتنی جگہ مل جائے گی. بندہ خوش ہو کے کہے گا رب رضیت، مولا میں راضی. اللہ فرمائیں گے لک ھذا وعشرۃ امثالھا، تجھے یہ بھی اور اس جتنا 10 گنا اور. قاری صاحب پریشان ہو رہے کہ اتنی بڑی جگہ ہوگی تو میں کیا کروں گا؟ ایک ادنا جنتی اس کو اتنی بڑی جگہ مل جائے گی. ادنا جنتی کے جس نے کلمہ پڑھا. آج ہم کہتے ہیں نا کلمہ پڑھے، تبلیغی بھائی کہتے ہیں کہ بھائی کھڑے ہو جاؤ، ایک وہ نام لکھوا دو، ایک نیکی ملے گی. ہم کہتے ہیں چھوڑو یار، ایک نیکی سے کیا ہوتا ہے؟
بھئی ایک دفعہ کلمہ پڑھا، کلمے پہ اس کا خاتمہ ہوا، اللہ تبارک و تعالی ایسے مسلمان کو دنیا کے ایک بادشاہ کی جو بادشاہ ہے اس جیسے 40 گنا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے وَأَعْلَاهُمْ، مولا یہ تو ادنا کی بات ہے، سب سے ادنا جنتی، اعلیٰ کو کیا ملے گا؟ فرمایا اعلیٰ کو کیا ملے گا وہ بھی سن لو، یہ ایسے لوگ ہیں غرست کرامتہم بیدی، ان کے لیے میں نے اپنے دست قدرت سے ان کے اعزاز کے لیے میں نے تیار کیا ہے۔ فما عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے اس کی تعریف سنی، اور نہ کسی کے دل میں وہم و خیال گزرا ہے۔ یہ کن کو؟ جنہوں نے کلمہ پڑھا، اور جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، قارون جیسا دولت مند، اس کے متعلق قرآن کریم میں کیا ہے؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، ہم نے اسے بھی اس کے خزانوں سے میں زمین کے اندر دھنسا دیا، نہ خود وہ اپنی مدد کر سکتا تھا، نہ کوئی اور مدد کرنے والا تھا۔ اور حدیث میں ہے کہ قارون اب بھی زمین کے اندر دھنستا جا رہا ہے، قیامت تک دھنستا رہے گا، دھنستا رہے گا، اللہ معاف کرے۔ تو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کلمے کی دولت دی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلحاء کے صحبت اختیار کرنے کی توفیق دی ہے، یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ دنیا کی کوئی دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ سب کو مرتے دم تک نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق دے دے۔ وآخر دعوانا۔